نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا فريق له ولا ند له ولا ند له ولا هزل له ولا هزل له ولا مثل له وأشهد أن سيدنا ومؤيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وأولانا وأعلانا ومرشدنا ومرشدنا وإمامنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين تمام أحباب تهجير عبد اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام عشق و صداقت کی بات کرتے ہیں، امام عشق و صداقت کی بات کرتے ہیں، نبی سے پہلی محبت کی بات کرتے ہیں، وہ جس کے پیچھے پڑی ہے نماز ہے درنے، رضی اللہ تعالیٰ، وہ جس کے پیچھے پڑی ہے نماز ہے درنے، اس اولی امامت کی بات کرتے ہیں. خدا پاک نے جس کو کہا لا تحزن، خدا پاک نے جس کو کہا لا تحزن، اس امیر خلافت کی بات کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجب الاحترام سامعین، حاضرین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 پڑھے سامنے تلاوت کیتی ہے. رب تعالی بندہ ناچیز نوں حق سچ نال لبشائی کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اپنی گل کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت نوں سمجھ کے سنساریاں نوں قرآن و سنت دے اُتے ہمیشہ ہمیشہ واسطے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. ربیع الثانی جمادی الثانی یہ مہینہ جا رہا ہے. اس مہینے کے اندر خلیفہ بلا فصل یار غار یار مزار سسر رسول امام وقت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے. 22 جمادی الثانی یوم وفات ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. انہاں دنوں میں جڑا تذکرہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کیتا جانا ہے یا ہونا ہے یا ہو رہا ہے، ایک فرض واجب یا سنت نہیں ہے، یہ فقط انہاں نال محبت کا اظہار ہے. اور دوسرا یہ اس کو کیتا جاتا ہے کہ ایماندار لوگوں اپنے اسلاف حقیقی اسلاف جنہوں رب نے رسول اللہ دا خاص دوست جانثار بنایا ہے، جنہ دا انتخاب اپنے نبی واسطے اللہ نے خود کیتا ہے، ایسی ہستیاں دا تذکرہ ہوئے تاکہ سن پتہ چل جاوے ایمان کس نو آدن، اسلام کس نو آدن، رب دے اتے یقین کس نو آدن، دین تے چلنا ہے تے کیویں چلنا ہے، قرآن و سنت تے اتے عمل کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے. دن منانا اے شریعت اسلام میں ثابت نہیں ہے. دیکھو
12 ربیع الاول یوم وفات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، یکم محرم الحرام وفات ہے جناب سیدنا ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، 10 محرم الحرام وفات ہے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، چلتے جاؤ 18 ذی الحجہ وفات ہے جناب سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، رمضان المبارک دی مبارک مہینہ دے اندر وفات ہے جناب سیدنا و مولانا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اس طرح سے کوئی دن بچتے ہی نہیں۔ 22 رجب دے وفات ہے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ تو بھائی اگر دن منانے تے آگئے دن بچتے ہی کوئی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جس وچ اسلام دے عظیم شاہ سوارا نے، اسلام دے عظیم خدمتگارہ نے اس دین واسطے قربانی یا جان دا نظرانہ نہ پیش کیتا ہوئے۔ اس واسطے دن منانا کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی بندہ مناتا ہے اس دن جلوس کٹتا ہے یا سبیل لمدا ہے، یہ 12 ربیع الاول دی سبیل چاہے 10 محرم دی ہوئے، چاہے یکم محرم دی ہوئے، چاہے 22 جمادی الثانی دی ہوئے، چاہے 18 ذی الحجہ دی ہوئے، وہ ساریاں بدعت نے، انہاں دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں، نہ انہاں تے ثواب ہونا ہے۔ جڑا بندہ انہوں دین دا حصہ سمجھدا ہے اور نہ کرنے والے نوں یا اس کو روکنے والے نوں اگر کوئی بندہ سرزنش کرتا ہے وہ بدعتی آدمی ہے اور توبہ کرے، اس نے کبیرہ گناہ کیتا ہے، توبہ بغیر ہو سکتا ہے، اس کو اللہ جنت وچ نہ جان دے، کیونکہ بدعت اسلام دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ نے اپنے نبی نوں اور نبی نے صحابہ نوں اور صحابہ نے ساڈے تک جڑی تعلیمات پہنچائیاں نے انہاں وچ یہی چیز مل رہی ہے کہ جیڑا کم اللہ دے قرآن وچ نہ ہوئے، رسول اللہ دی سنت وچ نہ ہوئے، اس کو دین سمجھ کے اس روٹین نال کرنا وہ مردود ہے، اس تے ثواب نہیں مل سکتا۔ ہو سکتا وہ عمل کرنے نال بجائے جنت چ جانے دے بندہ جہنم چ چلا جائے۔ تو اس واسطے اس گل کی میں کھلے لفظاں نال تردید کر رہا ہوں کہ اسی یوم منانے دے بالکل قائل نہیں ہاں۔ بہرحال تذکرہ صدیق اظہار محبت واسطے اسی کر رہے ہیں۔ تو آئیے قرآن دی نظر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اس کو ذرا دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت میرے آقا کا آخری وقت آئی، آخری سال ہاں، اللہ رب العزت نے میرے آقا نے فرمایا اس میں فتح ہو گئی مکہ دی، اللہ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر تیرے نال چلنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ نے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر ایک بندہ وہ ہے جس نے فتح مکہ تو پہلے اللہ دے راہ میں لڑائی کی ہے، ایک بندہ وہ ہے جس نے فتح مکہ کو بعد لڑائی کی ہے، ایک بندہ وہ ہے جس نے فتح مکہ کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنگ دا ساتھ دیتا ہے، رسول اللہ دا سنگ بنیا ہے، ایک بندہ وہ ہے جڑا فتح مکہ تو بعد رسول اللہ دا سنگ بنیا ہے۔ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے لا یستوی، یہ دوویں صحابی برابر ہے۔ ایک چھوٹا جہا مسئلہ ایک پوائنٹ دیتی جوان جی، ہر انسان نبیاں تو بعد کوئی بندہ معصوم نہیں، چاہے وہ پیغمبر کا ساتھی ہوئے چاہے پیغمبر کی اولاد ہوئے، معصوم صرف نبی ہوندے، نبی تو بعد والے نہیں۔ جس کینان کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کون ہے؟ مشرک ہے، نبی دا باپ ہوئے، نبی دا بیٹا ہوئے، نسبت نہیں دیکھنی، عمل دیکھنی۔ جس کو اللہ نے جتنا مقام دیتا فقط نسبت کے کم چل رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کری جہنم چلا جاوے، نوح علیہ السلام کا پتر کری غرق نہ ہوئے۔ اللہ فرما رہے نہیں خالی نسبت نہیں، ہاں ایمان تے نسبت دوویں رل جاون پھر مقام ہے، پھر شان ہے، پھر اتنا مقام ہے نا۔ پہلا خلیفہ ہے ابو بکر جس نے رسول پاک آپ مصلی تے کھڑا کیتا ہے، مسجد نبوی دے بوئے وچ حسین تے حسن موڈے تے چاہ کے کھلوتا ہے، کیوں؟ ایمان بھی ہے تے نسبت بھی ہے، دوویں چیزاں رل جاون پھر تے کیا ہی بات۔ بہرحال ایک اور چیز ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھو
یہ جڑا قرآن ہے اس ان چلنا ہے جویں چلنے دا حق جویں میرے نبی دے یار چلنے معصوم نبی نے معصوم کون نے نبی بولو معصوم کون نے نبی نے انساناں وچوں نبیاں تو علاوہ کوئی ہستی معصوم ہاں وہ بچہ جڑا جوانی تو پہلے ہی اللہ نے پیارا ہو گیا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جڑا بندہ وہ دا بچہ جوانی تو تھا جو بچپن سے کوئی چھوٹا بچہ دا فوت ہوتا ہے دو بچے فوت ہو گئے وہ اس واسطے فرد بنے کہ بنے فرد جڑا نہ پڑھتے اللہم اجعل لنا کی شہر چھوٹے بچے دی دعا ہے نا تھوڑا تھوڑا میں نے کہ شاید نہیں ہوتی تو پکوا چھٹا پڑی ہو جائے اللہم اجعل لنا فردا اللہم اجعل لنا فردا یہ فرد کا معنی ہے آگ میں پردہ اصل کیا لفظ نجات اللہ اس نو او دے واسطے دو فرد دو نجاتاں دوجہ دے مفہوم ہے جنت دو جنتا اللہ دے واسطے بنائی ہیں رسول پاک نے جس ٹائم گل کی تھی میں شب پوچھا یا رسول اللہ ایک بندے دا ایک مرد ہے فرمایا وہ فرد تے جس دا کوئی نہ مرے فرمایا میں او دے واسطے فرد میں او دے واسطے کی ہاں فرد جی فرق ہے اس تو رسول پاک نہ رہی وہ جنہ سان حوصلہ دیسی رکھ دیا نا ایک بندہ ایماندار ہوئے اس نے بس اللہ اولاد نیک دے وے زندگی والی برکت زندگی والی دے وے اس بندے دا بچہ فوت ہونا فخر کرتا رہے بلا میں تو بڑا کامیاب ہو گیا آپ نے فرمایا تجھے مایوس نہ ہونا یہ دا کوئی نہیں وہ دا کونا میں پر جی اللہ دی رحمت شکر ادا کرنا چاہیے کہ سان ایسا نبی بھی رہا ہے وہ ساڈے واسطے اتنا کچھ کر گیا ہے کہ اسی تھوڑے جے سیدھے ہو جائے گے یقیناً جنت جا سکتے ہیں تھوڑے بار کیا چلو یہ نال نال شان صدیق دے نال نال پیغام صدیق بھی ہونا چاہیے تو اللہ دے رسول اللہ اپنے نبی نے دسیا کہ میرے پیارے پیغمبر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اے میرا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے مکہ دے فتح ہونے تو پہلے تیرا سنگ نبھایا ہے بعد العمر السجدہ ذرا اگاں ٹرو قرآن آتا ہے ذرا غور من کریے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وہ میرا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو دن جس دن تیرے نال 1400 یاران تو ایک رخ درخت دے تھلے بیٹھا آیا ہے تو اعلان کیتا ہے یا عثمان دا بدلہ لینا ہے یا آباسا ختم ہونا ہے موت دے اتے تو بیعت پہ لینا ہے کہ تیرے نال آئے ہویان او میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ وچ دتا ہے انہاں کیا سونیا موت دے سن قبول ہے پر تیرا سنگ چھڑ دے بھی اے گل سن قبول اے میرے سونے پیغمبر لقد رضی اللہ عن المؤمنین تو نہ دے چہرے ویکھ رہا ہے میں انہاں دے دل ویکھ رہا تو انہاں دے سامنے ظاہری حالت ویکھ رہا ہے میں انہاں دا باطن تے اندر ویکھ رہا جس ویلے میں اندر کھولیا ہے ایک میں خدا دسیا ہے تجھا محمد مصطفیٰ دسیا ہے جس ویلے اے حالت ویکھی تے میں کیتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی میں اپنی رحمت نال تقوی انہاں دے دلاں دے اندر پیوست کر دیتا ہے ہن تقوی پچھلے تقوی آپ لینا ہے نال تقوی آپ آنا ہے اسی ہن تقوی
آپ لینا ہے جیسے آبار تقوی آپ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں وانڈ اللہ کر رہے ہے کہ جنہ رکھا تھلے تیرے نال آہد کیتا نا پچھلے انہاں نو رال سکتے ذرا ٹرو بدر دا میدان ترے سو تیرہ بدر دے اندر کھڑے ہم نے 950 یا 1000 دا لشکر فل تیاری ویچے اللہ دا رسول بڑا پریشان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا مختار کلو ہے جڑا کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنے والا ہے اس نو پریشان ہونے دی لوڑ اللہ دا رسول مختار کل کوئی نہیں کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرنے والا جے کوئی نہیں اللہ دی رحمت دے اوتے امید کر کے ٹریا ہویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے فرمایا یجیب المضطر اذا حد ماردا ہے اس ایک علی نہیں ویکھیا کتھوں پیا ماردا ہے اس ایک علی نہیں ویکھیا کیویں پیا ماردا ہے کیڑی گولی وچ کے ماردا ہے کس حالت وچ ماردا ہے بس حد پڑدی ہے اس نوں یجیب المضطر سدا سننے والا بھی او تے مدد کرنے والا بھی تائیں کہ اللہ دے رسول فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ میرے اللہ میں 313 صرف تیرے بھروسے دے لے کے آیا ادھے چ میرا ٹر کوئی نہیں میرا کمال کوئی نہیں تو آپ کے سن سکھایا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم او لوگو اے میرے محمد رسول اللہ میں تین خطاب کر کے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں مدد کر دیتے آواں کوئی تھان دیتے غالب آ سکتا نہیں وَإِن يَخْذُلْكُمْ کہ میں چھڑتے آواں تے کوئی مدد نو اٹھوڑ سکتا نہیں اللہ آپ نے مسئلہ سمجھایا ہے تائیں کہ اللہ کے رسول کس کو مانگ رہے ہیں اللہ اور دس رہے ہیں کہ ہر وقت سننے والی ذات کس لیے عقیدہ بناؤ قرآن نالا عقیدہ بناؤ کہ سننے والا کون ہے بغیر واسطے وسیلے دے سننے والا تے کرنے والا کون ہے جرا سی نہ دے کہ بابا بڑا کرنے والا ہے وہ جے کرنے والا تے اپنے واسطے ہے کسی نو نہیں پڑھ سکتا لا املک لنفسی کتنی پیاری اللہ نے کتنی پیاری ترتیب نال اپنی توحید سمجھائی ہے اللہ فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان کا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اور لوگو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات دے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں ہاں لو كنت اعلم الغیبہ نفع نقصان دا مالک وہ ہوندا ہے جڑا عالم الغیب ہوئے اگر میں عالم الغیب ہوندا لستكثرت من الخير سارے دنیا دی بھلائیاں میں جمع کر لیندا وما مسنی السوء اللہ کا قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے اور لوگوں عالم الغیب وہ ہوندا ہے مختار کل او ہوندا ہے کرنی والا او ہوندا ہے جس تے کدی تکلیف نہ آوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف دے میدان میں تکلیف پہنچی کہ نہ پہنچی رسول اللہ نو مکہ چھڈنا پیا کہ نہ پیا بدر دے میدان چ 14 شہید چاہے کہ نہ چاہے اور دے میدان میں اپنے دن مبارک شہید ہوئے کہ نہ ہوئے 70 جوان 70 شہید اٹھائے کہ نہ اٹھائے 70 زخمی چاہے کہ نہ چاہے او بھائی جڑا اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں وہ کسی اور کو نفع دے سکتا نہیں یہ قرآن مسئلہ سمجھا رہے کون سمجھا رہے ہیں قرآن زبان ساٹھی ہے لیکن گل کس لیے قرآن دیئے اس واسطے یہ بزرگاں تو پیران مننا چاہیے لیکن کرنی والا صرف کون ہے کوٹیاں کسی کا کھریاں کرنے والا کون ہے سننے والا کون ہے ہاں سدا مار دیا
یاد رکھو ساتھ دو قسم آواز دو قسم دی ہوندی ہے، ایک ہوندی ہے صرف اونج ساتھ مارنا جی ما تحت الاسباب، اس میں بندے دا عقیدہ ہے اے حاجی صاحب اے مولوی صاحب اے بھائی اور دے کن اللہ انہوں دیتے میں نے تاں سندا پیا، یا بار اور بندہ کی کر لیندا ہے فون کر لیندا ہے یا سپیکر وچ اعلان کر لیندا ہے، اسباب دے تحت جڑا سننا ہے نا یہ عبادت نہیں، بندے دا عقیدہ یہ فلانے بندے میں ساتھ مارنی اور سامنے ہے سن سکتا ہے، اللہ نے اس کو اسباب دیتے، لیکن جس ویلے اللہ نے ساتھ مارنا ہے نا اس ویلے یہ عقیدہ بولیے نہیں، اس ویلے یہ عقیدہ نہیں ہونا کہ یار میں اللہ نے ساتھ مارنا ہے پتہ نہیں اللہ سننا کہ نہیں سننا، جی اللہ کے بارے یہ عقیدہ ہوئے تو یہ بھی کفر ہے، ایک ہی ہے کفر فیار یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں کہیں سنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کوٹھیاں وچوں کہیں کڈیا پتر تے پیو نوں آپا وچ کہیں لڑایا کون سننے والا ہے، اس واسطے یاد رکھو یہ کرنیاں والا اللہ تو سوا کوئی نہیں نا، یہ سندا بھی اللہ تو سوا کوئی، جڑا بندہ فوت ہو جائے وہ تو بالکل ہی نہیں سندا، ایک ایسے صرف قرآن دی سننا، پھر میں اپنے موضوع کے اندر گل بھی مکمل یاد رکھوں، سورۃ دا سورہ فاتحہ 22 سپارہ سورت نمبر 35 سورت نمبر یاد کر لو سپارہ نمبر 22 سورت نمبر 35 آیت نمبر 13 تے 14 آیت نمبر 13 تے 14 اللہ اتنا ایک چھوٹا جا مسئلہ حل کر رہا ہے، صرف 2 منٹ میں اس مسئلے ساڈا ویسے موضوع ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ شان دے نال نال پیغام صدیق بھی وچ آ گیا ہے، جڑا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوتے نہیں فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو شان محمد نو مننا ضروری ہے، شان صدیق نو مننا ضروری ہے، انہی پیغام صدیق نو مننا بھی ضروری ہے، جو شان صدیق دا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہندا کافر ہو جاتا ہے، ان پیغام صدیق دا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہندا کافر ہو جاتا ہے۔ آؤ ان ذرا پیغام صدیق تھوڑی سی گل، اللہ فرما رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ تو سوا جنہاں نوں تسی صد مار رہے ہو، اللہ نے کسی نو خاص نہیں کیتا سارے نو رلایا ہے، اللہ فرمایا جنہوں صد ماریا جا رہا ہے فوت ہوئے گئے، وہ فوت شدہ عام انسان ہے، خاص انسان ہے، میرا ولی ہے، میرا نبی ہے، نبیاں دا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے جنہاں نو تسی میرے تو سوا کرنیاں نہ سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے صد کا مار دیو ما یملکون من قطمیر، وہ تے اپنے کفن دے بھی مالک نہیں، قطمیر دا لفظی معنی ہوندا ہے کھجور دی ہکڑ اتے جڑا پردہ ہوندا ہے، اللہ فرما رہا ہے ذرا مسئلہ سمجھو، قطمیر اللہ مسئلہ ان سمجھا رہے ہیں، یہ قرآن مکے والے تے اترے آئے، عرب کھاندیاں کھجوراں، اللہ انہوں نے مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کھجور دی ہکڑ سامنے رکھ کے اللہ فرما رہے ہیں ہکڑ ان سمجھو جی میں مردہ ہے، وہ دا پردہ ان سمجھو جی میں کفن ہے، جنہوں تجھے قبر چو گھر آئے ہو، وہ ولی ہے یا نبی ہے، وہ اپنے کفن دا بھی مالک نہیں، جنہوں اپنے کفن دا مالک نہیں ہے وہ کتھو کرنی آلا ہو سکتا، اگر تو ان تدعوہم اگر کسی صد مرسو لا یسمعو دعاکم، تھاڑیاں صدہ سن سکدا، تھاڑیاں پکارا درود پڑے کوئی عقیدہ رکھے جی میرے سندا پہ ہے، اللہ دا نبی میرے درود نو سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، اللہ دا قرآن فیصلہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 14 سورت نمبر 35 سپارہ نمبر 22 اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں او لوگو جیڑا بندہ عقیدہ رکھدا ہے یوم القیامت یکفرون بشرککم، بشرک لفظ سمجھا رہے ہیں
بے شرکم جس دا یہ کتاب ہے کہ جڑا فوت ہو گیا ہے چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عقیدہ رکھ رہے ہیں او قیامت والے دن قیامت دا دن ہونے نہ انکار کرنا نہ یا اللہ اس شرک نو اسی نیس مندے یہ کیے شرک آؤ نا وہ لوگوں اللہ دا قرآن سن مسئلہ سمجھا رہے ہیں ساتھ اس نو مارو جس نو بدر دے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ مارے آئے بدر دا میدان ختم ہویا ہے 14 شہید رسول اللہ نے اٹھائے ہیں میرے پیارے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے او بدر آنے آؤ اللہ نے تھانے انعام دیتا ہے آج تو بعد اگر تسی کوئی عمل بھی نہ کرو تسی تامی جنتی ہو تسی تامی جنتی ہو یہ اور اللہ آپ درجے بڑھا رہے ہیں کس دے اپنے نبی دے یارہ اور اگر تم دے جاؤ جس ویلے رسول اللہ دی وفات دا ٹائم قریب آیا ہے اللہ دے رسول نے فرمایا اکھو ابو بکر جماعت کراوے کی کراوے کی کراوے جماعت کراوے یار ابو بکر جماعت کیوں کراوے اللہ دا قرآن جواب دے رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سب تو بڑا متقی نبیوں تو بعد کون ہے ابو بکر کون ہے بولو کون ہے ابو بکر تو اللہ فرما رہا ہے جڑا اتنی شان والا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات جس نو اللہ نے علم دیتا ہے جس نو اللہ نے درجہ دیتا ہے ہنجے نہیں دیتا جس نے جتنی قربانی دیتی ہے جس جتنا علم حاصل کیتا ہے اوت العلم کہ اوت العلم آخری پوائنٹ قرآن آتا ہے جس نو زیادہ علم ملے پھر اس دے وہ چلے وہ بڑی شان والا ہے آؤ ویکھو صحابہ دے اندر بڑا شان والا کون ہے بڑے علم والا کون ہے رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے 6 مہینے پہلے رسول اللہ نے دسیائی ایک بندے نو اللہ نے مشورہ دیا ایک بندے کولو میرے کول آنی ہے دنیا تے رانی میرے کول آنی ہے دنیا تے رانی اس بندے نے کہ پسند کیتا ہے اللہ کول جانا پسند کیتا ہے اس وقت فبکا ابو بکر ایک بندہ رو پیا ہے جنہوں ابو بکر آتے ہیں دوجہ سے آقا ایران پہ آندے ہیں اس بابے موٹی ہویا ہے رسول اللہ ایک بندے دی شان بیان کر رہے ہیں اے بابا چکھاں مار کے رون لگ گیا ہے اس وقت رسول اللہ دی وفات ہوئی ہے لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رسول اللہ فوت ہو گئے رسول اللہ تے موت آئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس دن سن سمجھ آئیے عالم ابو بکر ساڑھے بیچ سب تو بڑا علم رکھنے والا کون ہے مجھے تو شان نہیں ملنی نعت کہنے کا سلیقہ نعت کہنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہی نہیں کیونکہ اللہ حق لے جا ہمیں آتا نہیں مذہب عشق میں شاگرد ابو بکر ہیں ہم مذہب عشق میں شاگرد ابو بکر ہیں ہم مجنو شجنو کا طریقہ ہمیں آتا ہی نہیں